یہ ملک غریب کا نہیں بلکہ ایلیٹ کا ہے، یہ دوستو آج حکومت نے اور اداروں نے ثابت کر دیا ہے۔ آپ اگر بجلی کا بل نہیں دیں گے تو آپ کا میٹر اتار دیا جائے گا، اور پوسیبل ہے کہ آپ کو رینجرز پولیس اہلکار جو ہیں وہ پکڑنے بھی آ جائیں، کیونکہ لیسکو کے معاملات اور ان اداروں کے معاملات جو ہیں وہ بھی رینجرز کے حوالے کیے جا رہے ہیں کہ جو بجلی کا بل نہیں دے گا اس پر ڈنڈا چلا دو۔ لیکن وسیع تر قومی مفادات میں دوستو پی آئی اے جو ہے اس کے نئے مالکان جو ہیں فوجی فرٹیلائزر، اس کے علاوہ مختلف جو ادارے ہیں، ان کو 15 سال کی ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے، کیونکہ یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ لیکن ایک غریب جو بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا اس کو ڈنڈا دیتے ہیں کہ تم نے یہ بل ضرور دینا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ پی ٹی آئی نے کیا آواز اٹھائی ہے اور کیسے فوجی فاؤنڈیشن دوستو اس میں ملوث ہے، ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور کون کون سے ادارے جو ہیں ان کے شیئرز ہیں پی آئی اے میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پر پی ٹی آئی نے سوال اٹھایا کہ نجکاری کے نام پر پی آئی اے کے نئے ارب پتی مالکان کو 15 سالہ ٹیکس چھوٹ دینے کی تیاریاں۔ سوال یہ ہے کہ جو حکومت امیروں کو ریلیف دلانے کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے سخت تدو کرتی ہے، وہ غریب عوام کو بجلی، گیس اور آٹے پر ریلیف دلانے کے لیے اتنی ہی تگو کیوں نہیں کرتی؟ یعنی کہ آئی ایم ایف کو منا لیا گیا ہے کہ پی آئی اے جو ہے اس کو 15 سال کی ٹیکس چھوٹ ہم دے رہے ہیں، ہم جو ہے یہ کر کے رہیں گے۔ یہی دوستو ریاست کے اندر ریاست ہوتی ہے، یعنی کہ جو کمپنی جو ہے فوجی فاؤنڈیشن خرید لے اس کو مراعات بھی ملتی ہیں، اس کو سب کچھ ملتا ہے، لیکن دوسری کمپنیاں ان کو کچھ نہیں ملتا۔ یعنی کہ اب آپ دیکھیں گے کہ پی آئی اے پاکستان کی سب سے بہترین پی آئی ایئر لائن بن جائے گی، اور باقی جو ہیں وہ ڈوب جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو مراعات مل رہی ہیں، سستی ٹکٹس ہو جائیں گی، کیونکہ ٹیکس چھوٹ جو ہے ان کو دے دی گئی ہے۔ تو یہ دوستو اصل میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو تباہ کرتی ہے یہ چیز، کہ اگر آپ ایک کمپنی کو ٹیکس چھوٹ دے رہے ہیں تو باقیوں کو کیوں نہیں دے رہے۔ اسی طرح دوستو جب فوجی فاؤنڈیشن سیمنٹ بناتی ہے تو ان کو ٹیکس چھوٹ دی جاتی ہے، مراعات دی جاتی ہے، باقی سیمنٹ بنانے والی کمپنیوں کو نہیں دی جاتی، جس وجہ سے وہ جو ہے مشکلات میں آتی ہیں۔ تو پی آئی اے کو نئے طیاروں اور پرزہ جات کی درآمد پر 15 سالہ ٹیکس چھوٹ دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کے منصوبے کے تحت نئے طیاروں اور سپیئر پارٹس کی درآمد پر 15 سالہ ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز جو ہے اس کو منظور کر لیا ہے۔ یعنی کہ اس میں سب سے زیادہ جو دوستو شیئرز ہیں وہ فوجی فاؤنڈیشن کے ہیں، یعنی کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی جو ہے اس کے اس میں سب سے زیادہ شیئرز بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فاطمہ فرٹیلائزر جو ہے اس کے شیئرز ہیں، عارف حبیب گروپ جو ہے اس کے اس میں شیئرز ہیں 34%، اس کے علاوہ لکی سٹی ہولڈرز ہیں ان کے 14% ہے، اے کے ڈی گروپ ہے اس کے 10% ہے، سٹی اسکول گروپ ہے اس کے 7% ہے۔ اب جب دوستو یہ سارے جو گروپس ہیں اس میں کام کر رہے ہیں، اب جب پی آئی اے پروفیٹیبل ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کہ فوجی فرٹیلائزر جو ہے ان سب کے شیئرز خود خرید لے گا، ان کو یہاں سے نکال دے گا، اور مکمل طور پر فوجی فرٹیلائزر جو ہے پی آئی اے اس کے قبضے میں چلی جائے گی۔ تو یہاں دوستو آپ دیکھیں کہ کیسا ماڈل پاکستان میں نافذ کیا گیا ہے، جس پر پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے۔ پہلے ہی اگر آپ ٹیکس فری کر دیتے پی آئی اے کو، حکومت ہی اس پر کام کر لیتی، تو آج پی آئی اے کہاں سے کہاں ہوتی۔